ثانیہ زہرا نے ساری مصیبتیں ہے نا، نام سب کے نہیں لیتے جاتے، بس آپ پہنچ گئے ہے نا، اور قیامت کی. لیکن عزیزو کسی نے یہ نہیں کہا سبت علیہ مصائب. بتا دیجیے اگر کسی نے کہا ہو تو. اچھا اور معصومہ ہے، مبالغہ نہیں ہے. جیسے ہم اور آپ کوئی شعر کہہ دیتے تو مبالغہ کر دیتے ہیں نا، یہاں سے وہاں ملا دیتے ہیں، زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں آسمان تک، ایسا تو نہیں ہے نا. معصومہ صدیقہ ہے، جو کہہ رہی ہے وہی ہے، جو کہہ رہی ہے وہی ہے معصومہ. ایسے ہی ہے نا. اب جب وہ بھی یہ کئی شعر آپ نے ہزاروں بار سنا ہے، لیکن میں اس پہلو سے اب آپ کو لے کر آ گیا، نئے پہلو سے. سبت علیہ مصائب لو انہا. بابا جان آپ کے بعد مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹ پڑے. مجھے بتائیے مولا عارفان نے یہ کہا، امام حسن مجتبیٰ نے کہا، امام حسین نے کہا، ثانیہ زہرا نے کہا، میرا سلام ان پر. ظاہر ہے کہ ان کی مصیبتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن تمام اہل بیت اپنی جدہ طاہرہ کو سب سے بڑا مقام کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں کہ بھائی کہ جو مصیبتیں 75 دنوں میں یا 95 دنوں میں معصومہ نے دیکھی وہ کسی نے نہیں دیکھی. یعنی 75 دنوں اور 95 دنوں کی تاریخ بشریت پر حاوی ہے. کیسا ماحول تھا جس میں معصومہ فرما رہی صدیقہ طاہرہ. یہ میرے آپ کے اشعار نہیں ہے کہ مبالغہ کر دیتے ہیں اشعار میں، کہیں سے کہیں ملا دیتے ہیں، کسی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. سبت علیہ مصائب لو انہا. بابا جان مجھ پر ایسی مصیبتیں ٹوٹی، اگر روشن دنوں پر پڑھتی. سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالی. سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتا. عزیزو معصوم کونین حجت تمام کرنے کے نہیں، احتجاج بتا رہا ہوں. احتجاج مانے نہیں مانے، خوف طاری ہو گیا تھا نا مدینے پہ، خوف دہشت گھروں میں تھے. آپ یقین جانیں کہ معصومہ دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے رات کی تاریکی میں جاتی تھی. لوگ دروازے نہیں کھولتے تھے. کتنے دن ہوئے ہیں ابھی پردہ فرمائے ہوئے رسول کو، دروازے نہیں کھولتے تھے. اور رسول کی بیٹی حسنین کو لے کے دروازے پہ ان کے بیٹھ کے باہر سے آواز اندر پہنچاتی تھی، کیا بھول گئے ہو غدیر کے پیغام. دیکھو میرے بچے حسین میرے ساتھ ہیں جو دوش پیغمبر کے سوار ہیں. دیکھو میں وہ فاطمہ ہوں جس کے لیے میرا بابا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا. دیکھو میں وہ فاطمہ ہوں جسے اللہ کا رسول اپنی ماں کا درجہ دیتا تھا. دیکھو میں وہ فاطمہ ہوں جسے رسول اپنے جسم کا، اپنے حصے، اپنے جسد کا، اپنے جگر کا ٹکڑا بتاتا تھا مجھے. میں وہ فاطمہ ہوں جو فاتح مباہلہ ہوں. اندر لوگ رو رہے ہوتے تھے، مدد کے لیے نہیں نکلتے تھے، سوائے 2-4 لوگوں کے جن کا میں نام لے چکا. کوئی مدد کے لیے نہیں آتا تھا. اب مجھے بتائیں رسول کی بیٹی کیوں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے. فدق کے لیے نہیں، ایک حجت تمام ہو رہی ہے. تاریخ میں ریکارڈ رہے کہ کوئی تمہارا حق نہ دے یا نہ دے، احتجاج کرتے رہو تاکہ ریکارڈ ہو جائے. اگر معصومہ میں نے بھی یہ سوچ کر کے مجھے نہیں ملے گا، نہ ملنا ہے، بیٹھ جاتی، ملنا تو ہے نہیں، تو تاریخ میں احتجاج نہ ہوتا. لوگ کہتے بھائی چھوڑ دیا تھا نہیں اس لیے چھوڑ دیا. لیکن ریکارڈ پہ لے کر آئی معصومہ، ریکارڈ پہ، اور آج تک جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنی اذیتیں کہ معصومہ کو
وصیت کرنی پڑی علی کو کہ رات کی تاریکی میں، رات کی تاریکی، اور کسی کو نہیں بتائے، وہ سوائے چند خاندان کے جو قریبی لوگ تھے ان کے، کسی کو نہیں بتائے، سناٹے میں نصف شب، اس زمانے کا نصف شب تو 8 بجے ہی ہو جاتا تھا، لیکن وہ 12 بجے تک، ایسا کہ جب سب خواب غفلت میں ہو، میرا جنازہ لے کے جائیے گا۔ اور عجیب کیفیت تھی معصومہ کی، تو پریشان بیٹھتی تھی، تو فضہ پوچھتی تھی آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے، یہ جنازوں کو چارپائی یا تخت پہ ڈال کے لے جاتے ہیں نا، مجھے حیا آتی ہے، کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا جسد جو ہے وہ چھپ جائے؟ تو فضہ نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے علاقے میں تابوت بنایا جاتا ہے جس کے اندر میت، تو تبسم کیا معصومہ نے، خوش ہوئی کہ فضہ میرے لیے ایسے ہی تابوت بنوا، اسی طرح کا تابوت بنوا۔ اور جب وہ تابوت لے کر نکلے ہیں نا، تابوت تیار ہوا، معصوم کونین کا جب تابوت نکلا ہے گھر سے، رات کی تاریکی، کوئی نہیں، اندازہ کیجئے مظلومیت کا، رسول کی بیٹی۔ آج کوئی عام بڑا انسان خدا نہ کرے دنیا سے چلا جائے، آپ دیکھتے ہیں کتنا رش، بعض اوقات لوگ صرف اپنے ہمدردی کے اظہار کے لیے، شکلیں دکھانے کے لیے بات، دیکھو ہم تمہارے غم میں شریک ہیں، ہم تمہارے غم میں، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہر جگہ یہی دستور۔ رسول کی بیٹی کا جنازہ اور 6 یا 7 آدمی، بس اندھیرا، رات کی تاریکی۔ اور جب علی جنازہ لے کر چلے تو پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آ رہی، کوئی معصوم بچی، اماں اماں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی، کیسے رہوں گی، مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، یہ آواز آ رہی، حالانکہ رات کی تاریکی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، صرف بنی ہاشم کے چند لوگ جو ہیں گھر کے، اور بچی بھی چھوٹی ہے۔ علی نے آواز سنی، جنازے کو وہیں رکھ دیا، ٹھہرو، واپس مڑے دیکھا چھوٹی سی زینب سر سے پیر تک سیاہ چادر لیے روتی روتی ماں کے جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی واپس مڑے، بچی کو گود میں اٹھایا، گھر کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے، بچی کو گود سے اتارا اور سینے سے لگا کے پھوٹ پھوٹ کر علی رونے لگے، روتے جاتے ہیں، بچی کی پیشانی کے بوسے لیے جاتے ہیں، اے میری بچی زینب، رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، کوئی نامحرم نہ سہی، لیکن تیرے بابا کو یہ گوارا نہیں کہ تو رات کی تاریکی میں بھی روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے۔ بس عزاداران حسین، میں نے ختم کر دیا آپ کی زحمتوں کو۔ کتنا اہتمام کیا ہے علی نے۔ میں شام غریبہ کا صرف ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بازوؤں پہ تازیانوں کے نشان ہیں، اور اس عالم میں بھی زینب کا حال یہ ہے، کیفیت یہ کہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں ہے، بچوں کو ایک جگہ میدان میں درمیان میں بٹھا دیا ہے، اور چاروں طرف پہرا دے رہی ہے کہ اب میرے بچے سوئے ہیں، اب کسی کو میں قریب آنے نہیں دوں گی۔ اس عالم میں زینب نے دیکھا ہے سوار کو آتے ہوئے۔ کچھ ہی دیر میں زینب کو اندازہ ہوا کہ یہ سوار اسی طرف آ رہا ہے، چند قدم آگے بڑھائے، ثانیہ زہرا نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا بھائی چلا جا واپس، ابھی ابھی میرے بچے سوئے ہیں، اور اب ہمارے پاس لوٹنے کے لیے کچھ بچا بھی نہیں ہے، واپس چلا جا۔
اور اگر آنا چاہتا ہے صبح کی روشنی میں آنا. وہ آنے والا رکا نہیں, چہرے پہ تحت الحنک نقاب یعنی ڈالی ہوئی ہے, کچھ نظر نہیں آتا, بڑھتا چلا رہا ہے لیکن ایک نارمل رفتار سے, معتدل رفتار کے ساتھ آ رہا ہے. زینب نے بھی 2 قدم آگے بڑھائے, کہا بھائی میں نے تجھ سے کہا نا چلا جا چلا جا, میرے معصوم بچے ابھی سوئے ہیں. بہت دکھ دیکھے انہوں نے, بہت لاشیں دیکھی, چلا جا واپس. نہیں رکا. اب علی کی بیٹی کو جلال آیا, آگے بڑھی, آگے بڑھ کر کہا دیکھ میں نے تجھے کہا کہ چلا جا, مجھے مجبور نہ کر کہ زینب عباس بن جائے. آنے والا پھر بھی نہیں رکا. اب علی کی بیٹی علی کے لہجے میں بات کرتی ہوئی آگے بڑھی اور لجام فرس میں ہاتھ ڈالتی, یعنی تھام لی, اس کی بات تھام لی گھوڑے. کہا تو نے سنا نہیں, تو جانتا نہیں میں علی کی بیٹی ہوں. اب اگر تو نے ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ ہو جائے گا جو تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور یقین جانے زینب کی آواز ایسی تھی کہ آنے والا رک گیا, آنے والا رک گیا, نیچے اتر آیا اور چہرے سے نقاب ہٹا دی. اندازہ لگائیے, اب سمجھ میں آیا. دونوں مثالیں میں نے دے دی. فاطمہ کہ پہلو پہ دروازہ گرا, علی تھے نا. یہاں زینب بیٹی ہے, ہماری پکار پہ آنے والا علی, ہماری مدد کرنے والا علی. الٹی سیدھی باتیں کرنا اور ہے, لیکن علی کی منزل کو پہچاننا اور ہے. جو امتحانات علی نے دیے کسی نے نہیں دیے, اسی لیے اپنے دونوں بیٹوں سے افضل ہے. ابوہما افضلہما, حسنین کے بابا ان دونوں سے افضل ہے. یہ ہے وہ زینب. زینب بیٹی کی سر سے چادر نہ ہو بابا کے سامنے, باپ کے سامنے بیٹی کے سر پہ چادر نہ ہو, باپ کے سامنے بیٹی کے تازیانوں کے نشان ہو. اس سے زیادہ جو روایات میں لکھا ہے وہ تو میں پڑھتا بھی نہیں, نہ پڑھ سکتا ہوں, نہ پڑھنا چاہیے. پڑھنے والوں کو بھی نصیحت کرو, نہیں پڑھو, اس سے آگے نہیں پڑھو. اب بتائیے کہ میری بچی جب تلوار ایسے کر لی تھی نا زینب نے کہ میں وار کر دوں گی مگر آگے بڑھا, تو اس نے کہا بیٹی میں کوئی اور نہیں, تیرا بابا علی ہوں. پھینک دی تلوار زینب نے, پھینک دی. آگے بڑھ کر بابا کے سینے سے لگی ہے. اب یہ زینب وہ 55-56 سال کی زینب نہیں ہے, اب یہ زینب وہی 4-5 سال کی بچی زینب ہے کہ جب بابا کا سینہ ملا تو بچیوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. بلک بلک کر, بابا بابا کہاں تھے آپ؟ بابا بہت دیر کر دی, آنے میں سارا گھر اجڑ گیا ہے, کچھ نہیں بچا. بابا ایک ایک کی شہادت کا حال سناتے سناتے زینب یہاں تک پہنچی کہ بابا جس حسین کو میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا, بابا صرف اس کا سر قلم نہیں کیا گیا, اس کا لباس, اس کی انگوٹھی, اس کی انگشتری سب چھین لی گئی, اس کے لاشے کو پامال کر دیا گیا تھا. میں ایک ٹیلے سے بلندی سے کھڑی دیکھ رہی تھی, 70 قدم کے فاصلے سے میرا حسین قتل کیا جا رہا تھا. میں آوازیں دے رہی تھی, لوگوں یہ رسول کا بیٹا ہے, کوئی تو آگے بڑھو, رسول کے بیٹے کی نصرت کرو, اسے گھوڑوں کی ٹاپوں سے تو کم بچاؤ.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.